شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے باپ کے علاوہ کسی شخص کو باپ بنانے والے کا انجام۔ حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے پوچھا، کیا جانتے ہو اگر وہ بندے ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ دو جلیل القدر صحابہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کان اور آنکھ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دونوں میرے وزرائے خاص ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر و افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں۔